السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ سینئر صحافی عادل جواد۔ ناظرین، پاک بھارت کشیدگی اس وقت عروج پر ہے، اور پہلگام واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جس طریقے سے انڈیا کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا تھا، اور اس کے بعد باقاعدہ 7 مئی کو بھارت کی طرف سے پاکستان پر مختلف شہروں میں حملے بھی کیے گئے، اور اس کے بعد ڈرون حملے بھی کیے گئے، دونوں طرف سے الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں ایک جنگی صورتحال ہے اور دونوں ممالک کے درمیان ایک ٹینشن ہے۔ اس دوران کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ پچھلے 2-3 دن سے میں اور عادل جواد صاحب جو ہے دونوں یہ بات کر رہے تھے کہ کیا ہمیں اس موضوع پر بات کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن جس طریقے سے لوگ سوشل میڈیا اور میڈیا پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، کچھ گوگل سے سرچ کر کے، کچھ AI چیٹ GPT کو استعمال کر کے، کچھ اپنے خیال، اپنے غصے، اپنے جذبات، اپنے خواہشات شامل کر کے جس طریقے سے کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو بڑے اچھے طریقے سے اور ذمہ دار انداز میں کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں تو یہ تو ایک جنگ، مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی جنگ چھڑ گئی ہے جو میڈیا وار، بنیادی طور پہ یہ 22 اپریل کو یہ واقعہ ہوا ہے، پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے 22 اپریل کو ہوا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ 6 اور 7 کی درمیانی رات انڈیا نے ریٹیلیٹ کیا، اور جو جیش محمد اور دیگر جو لشکر طیبہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا پاکستان کے مختلف علاقوں میں۔ لیکن اس دوران جو ہے اس تقریباً 12-13 دن اور اس کے بعد یہ انڈین اٹیک جو ہوا اس کے 2-3 دن بعد ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک ہسٹیریا، ایک وار ہسٹیریا ہے، ایک جنگی جنون ہے جو ہر طرف، دونوں طرف کے میڈیا پہ چھایا ہوا ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ صرف ڈیجیٹل میڈیا پہ، چونکہ ڈیجیٹل پہ کوئی بھی شخص بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے، بغیر کسی ایکسپیرینس کے وہ آ جاتا ہے اور اس کے پاس اختیار ہے وہ اپنی بات کرے۔ لیکن جو نیشنل میڈیا ہے، جو دونوں ممالک کی طرف سے جو ان کے مین اسٹریم میڈیا کے لوگ ہیں، وہ بھی اس جنون کا شکار نظر آ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگیں کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ حکومتیں یا وہاں کی فوج یا ملٹری نہیں کرے گی، بلکہ یہ جرنلسٹ کریں گے کہ کیا جواب دینا ہے اور کیا جواب نہیں دینا ہے، کس نے جواب دینا ہے۔ یعنی 22 اپریل کے بعد انڈین میڈیا مسلسل دباؤ ڈالے جا رہا تھا مودی حکومت پر، بھارت انڈین گورنمنٹ پر، کہ وہ جواب کیوں نہیں دے رہے، وہ جواب کیوں نہیں دے رہے۔ ان پر ایک اتنا بڑا پریشر ڈیولپ کیا گیا، اور یہی پاپولسٹ سیاست کا میرا خیال مسئلہ ہے کہ آپ جب اس طرح کے پاپولسٹ نیریٹو، کیونکہ جو ہے نریندر مودی جو ہیں بھارت کے پرائم منسٹر، تیسری بار پرائم منسٹر بنے، انہوں نے اپنے تینوں ادوار میں یہ ایک ہندو مسلم ڈیوائڈ کریٹ کیا انڈیا کے اندر۔ انہوں نے پاکستان مخالف اپنا جو ایک ریٹرک ہوتا ہے جو اس کے ذریعے سے لوگوں کو ابھارا، اور اس کے ذریعے سے الیکشن میں کامیابیاں حاصل کی۔ 2019 میں بھی ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا جس میں جو ہے انڈیا نے پھر ریٹیلیٹ کیا، اور ایک ابھینندن نامی ایک پاکستان نے ایک جہاز گرایا۔ تو یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہیں جو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، پھر دوبارہ ہو رہی ہیں، اور لیکن جو میڈیا ہے اس کا کردار انتہائی کہنا چاہیے کہ شرمناک حد تک، شرمناک مطلب انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، میں پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں۔ مجھے پاکستانی میڈیا سے بھی بہت ساری شکایتیں ہیں، اور انڈین میڈیا نے تو خیر کل رات کو جو کیا ہے کہ کل، یعنی آج ہم 9 تاریخ ہے، آج 9 مئی ہے، یہ 8 مئی کی رات کو جو انڈین میڈیا نے تو لاہور پہ بھی حملہ کرا دیا، کراچی کی انہوں نے تو حد کر دی۔ وہ تو مطلب پاکستان تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ صبح میں اٹھوں گا تو ایسا لگے گا کہ پاکستان ختم ہو چکا ہے، انڈین فورسز آ چکی ہیں، قبضہ ہو چکا ہے۔ لیکن جب میں اٹھا تو ویسے ہی ہو رہا تھا، میری بیٹی اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ تو سب ویسے ہی چل رہا ہے، رات کو تو کچھ اور نہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ سیریس انداز میں اس طرح کی چیزیں تو ہم یہاں میمز میں، ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ میمز بنائے جاتے ہیں۔ ہماری طرف سے جیسے یہ پہلگام واقعہ ہوا، پاکستانی ڈیجیٹل میڈیا نے، پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا اس میں خیر اتنا اس نے کردار ادا نہیں کیا، لیکن پاکستان کا جو ڈیجیٹل میڈیا یا پاکستان کا جو سوشل میڈیا تھا، اس نے ایک انسانی جانوں کا نقصان ہوا ایک دہشت گرد واقعے میں، اور پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار رہے پچھلے 20-25 سالوں سے مسلسل۔ ہم تو دہشت گردی
کو بھگتتے آ رہے ہیں عام عوام. ہماری ابھی کچھ عرصے پہلے بلوچستان میں جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا, تو آپ امیجن کریں کہ اگر اس واقعے پہ انڈین میڈیا جو ہے میم بنانا, انڈین سوشل میڈیا میم بنانا شروع کر دیتا, تو کتنی غیر حساس بات ہوتی ہے, کتنی کہ ہمارے لوگ مرے, ہمارے لوگوں کو ناحق قتل کیا گیا, انوسینٹ سویلینز کو, اور کوئی ان کو بنا اور اس پہ کوئی میمز بنائے, اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے. تو یہ انتہائی غیر ذمہ داری اور میں کہنا چاہوں کہ غیر انسانی حرکت ہے. اب پانی وہاں سے پانی روکا گیا, یہاں پر جو اس کے بھی مختلف مین بنائے جائیں. چلے پانی روکنے کے معاملے پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکن اس کے بعد لیکن انڈیا نے جو بنیادی طور پہ پانی روکنے کا یا جو بھی معاملہ کیا وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا انڈیا کی جانب سے. اس پہ پاکستانی لوگوں نے, اگر پاکستانی سوشل میڈیا نے میمز بنائے, لیکن جو اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک دہشت گردی دونوں ملکوں کا مسئلہ, پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. انڈیا تو 4-5 سالوں میں کبھی ایک آدھ بار کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, پاکستان میں تو ہر دوسرے تیسرے دن ہم اس طرح کے واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے انوسینٹ سویلینز مارے جا رہے ہوتے ہیں ان حادثات میں. تو ہمیں تو اس پہ زیادہ حساس ہونا چاہیے, زیادہ احتیاط برتنی چاہیے. اور پھر ہم انڈین میڈیا کی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت ہو یہی رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ انڈین میڈیا کی خرابیاں نکال رہے ہیں, چاہے وہ صحیح بھی ہیں, اور انڈین میڈیا اور انڈیا کے لوگ پاکستان حکومت اور فوج اور پاکستانی میڈیا کی خرابیاں نکال رہے ہیں, چاہے وہ صحیح بھی ہیں. ہم اپنے میڈیا کے, اور دوسری مزے کی بات یہ کہ دونوں طرف سے ان میڈیا کو بلاک بھی کر دیا گیا ہے, ان کے پاکستانی چینلز کو, پاکستانی یوٹیوب چینلز کو, پاکستانی ڈیجیٹل مین اسٹریم چینل تو پہلے ہی بین ہے, گزشتہ کئی میرے خیال 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا کو بین کر دیا گیا, لیکن پھر بھی ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کے جذبات ابھار رہے ہیں غلط طریقے سے. اچھا, آپ نے جذبات کی بات کی, اس میں ایک اور چیز دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ جیسے دونوں ملک کے عوام جو ہے اس جنگ کو ایک کرکٹ میچ کی طرح دیکھ رہے ہیں, کہ جس طرح انہوں نے گول کر دیا, اب یہ ان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ بھی گول کریں. یعنی اب وہ پہلے ان پر پریشر تھا مودی پر کہ آپ نے جواب دینا ہے طیارے گرنے کے بعد, اس کے بعد اب پاکستان میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ ہر روزانہ کا حساب سے ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے فوج پہ کہ ان کو پاکستان کو جواب دینا چاہیے. دیکھیں یہ تو اور یہ ہو رہا ہے, اور اگر حکومتیں اور جو ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں اگر وہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے دباؤ پر فیصلے کر رہے ہیں, انڈیا نے اگر یہ فیصلہ اس کے دباؤ پہ کیا اور پاکستان کی جانب سے ریٹیلیشن, تو میرے خیال ہے یہ بہت بدقسمتی کی بات ہوگی. پہلے ایک انڈیا کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ حرکت کی گئی ہے, اور اب اگر پاکستان بھی اس کا کوئی جواب دیتا ہے تو وہ بھی ایک جو ہے نا بدقسمتی ہوگی دونوں ملکوں, کیونکہ پھر یہ معاملہ رکے گا نہیں, پھر یہ معاملہ آل ٹائم وار کی جائے, فل فلیج وار کی جانب جائے گا, ایک باقاعدہ جنگ. کیونکہ ابھی تک ہم جنگ کے دہانے پر ضرور ہیں, لیکن یہ جنگ شروع نہیں ہوئی ہے. اور یہ جنگ ہمیں ان ملکوں سے پوچھنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمارے پڑوس میں ہمارا ہمسایہ ہے افغانستان, ہمیں افغانستان کے لوگوں کو دیکھ کے اندازہ کرنا چاہیے کہ جنگ کے کیا اثرات ہوتے ہیں, جنگ کے کیا ایک انسانی المیہ جنم لیتے ہیں. جنگوں کی وجہ سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں. ہم اتنی ڈینسلی پاپولیٹڈ دونوں ملک ہیں, انڈیا تقریباً 1.25 بلین کا 1.25 ارب لوگوں کا ملک ہے, پاکستان 25 کروڑ سے زائد کا ملک ہے. تو ان ملکوں کے درمیان اگر جنگ ہوگی تو آپ مطلب یو کین ناٹ امیجن کہ ملینز آف لوگ بھی مارے جا سکتے ہیں, اور ہماری ماضی کی جنگوں میں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں. یہ اچھا, آپ نے یہ جو بتایا, ذکر کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے یہ کشیدگی ہے, اور کشیدگی بڑھ بھی رہی ہے, جنگی صورتحال بھی ہے. ماضی میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ امریکہ, برطانیہ, یورپی یونین, دوسرے اقوام متحدہ وہ فوراً مداخلت کرتے تھے اور جنگ کے جو خطرات تھے وہ ٹل جاتے تھے, لیکن اس بار وہ نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ماضی میں یعنی اگر ہم 2071 کی وار میں بھی ہمیں یاد ہوگا کہ پاکستان جو ہے ایک یو ایس الائے تھا, اور جو ہے انڈیا نے جب اس میں بنگلہ دیش پہ چڑھائی کی تو اس وقت
یہ کہا جاتا تھا کہ امریکی بحری بیڑا آئے گا ہمیں بچانے آ رہا ہے جو کہ کبھی بھی نہیں آیا، اور وہ بنگلہ دیش ایک علیحدہ ملک بن گیا. اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، ایک بڑا طویل موضوع ہے کہ وہاں پہ جو عوام تھی وہ اس وقت پاکستانی حکومت یا پاکستانی فوج کے خلاف سے لڑ رہی تھی، اور پھر انڈیا نے اس کو ظاہر ہے فیول کیا اور اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. لیکن انڈیا کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ آج دیکھیں کہ آج بنگلہ دیش ان کے لیے ایک ہاسٹائل کنٹری ہی ہے. 10-15 سال 20 سال حسینہ واجد کی حکومت ان سے ایک فرینڈلی تعلقات رہے، لیکن فائنلی ان کی جو ایک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جو کسی بھی بڑے ملک کا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کہ وہ بنگلہ دیش کے معاملات میں مداخلت، اور اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی عوام ایک مرتبہ پھر انڈیا کے خلاف ہو گئے ہیں. تو انڈیا نے فرینڈلی بارڈر تو کریٹ کیا تھا یہ سوچ کے کہ شاید پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، تو انڈیا کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے آج بھی. تو اسی طرح اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے یا کہ وہ اپنی طاقت یا قوت کے ذریعے سے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائے گا، یا پاکستان اپنی طاقت اور قوت سے کشمیر کا جو حصہ جو انڈیا کے قبضے میں ہے اسے لینے کی کوشش کرے گا، تو کیا آپ کے میرے خیال میں اس کا فائدہ کسی بھی ملک کو نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ تاکہ اس سے جنگ سے اس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں جائیں گی، دونوں ملکوں کی معیشت بری طرح تباہ ہو جائے گی. جو کہ پہلے ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے پاس کھونے کو کیا ہے، پاکستان کی معیشت تو پہلے ہی تباہ ہے، تو اب اگر جنگ ہوتی ہے تو ہمارا کیا جائے گا، اصل نقصان تو انڈیا کا ہوگا. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ انڈیا کا زیادہ نقصان ہوگا، لیکن نقصان کم ہمارا بھی نہیں ہوگا، ہم مزید دلدل میں چلے جائیں گے. اور پاکستان اور انڈیا نے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، جو آپ کے سوال کو جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں. دیکھیں 1947 میں دونوں ملکوں کی آزادی کے بعد برٹش رول سے، اس کے بعد سے اب تک پاکستان انڈیا 4 جنگیں لڑ چکے ہیں. ان 4 جنگوں میں ان 78 سالوں کی تاریخ ہے جس کے اندر ہم اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ان چاروں جنگوں میں. پہلی 1947-48 میں لڑی گئی پہلی جنگ، دوسری 65 میں لڑی گئی، پھر 71 میں لڑی گئی، پھر کارگل کی جنگ 1999. اس کے علاوہ اس میں لا تعداد جو اس کا یہ تو براہ راست نقصان ہے اربوں ڈالر کا، اس کے علاوہ جو ہماری اس کا تو تخمینہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے اسکولز نہیں بن سکے، کتنے انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو سکا، عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے کتنے کام نہیں ہو سکے دونوں طرف، کیونکہ ہمیں اپنے ڈیفنس بجٹس بڑھاتے گئے ہر بار ہم. اور یہ ڈیفنس بجٹ ہم کیسے بڑھاتے رہے؟ یہی ویسٹرن ممالک، یہی سپر پاورز، انڈیا رشیا سے اسلحہ خریدتا رہا، یورپین ممالک سے، پھر بعد میں امریکہ سے بھی خریدا، پاکستان بھی امریکہ پہ ڈپینڈنٹ رہا، امریکہ سے اسلحہ خریدتا رہا، اب چائنا سے خریدتا ہے. تو یہ اس کے جو نقصانات ہیں، اسی عرصے میں آپ دیکھیں کتنے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے اپنے عوام کو ترقی کی کن منازل پہ پہنچا دیا اسی ٹائم کے دوران. یعنی جاپان سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک دوبارہ سے ایک اکنامک پاور میں ڈیولپ ہو گیا انہی سالوں کے دوران. ہم جنگیں لڑتے رہے، اور وہ چائنا آپ دیکھیں اس نے اپنی پاورٹی لیول اپنے ملک میں کس حد تک کم کر دیا، اور کتنی ترقی کے وہ دنیا کی معیشت اس وقت دوسری سب سے بڑی معیشت ہے. سنگاپور کی مثال ہمارے سامنے ہے، ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ وہی ملک ہیں جو اسی عرصے کے دوران انہوں نے اپنے ملک کو اپلفٹ کیا اور اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کیا، اور ہم جنگیں لڑتے رہے. اچھا، آپ کا سوال یہ تھا کہ اس وقت جو ہے جو سپر پاورز ہیں امریکہ، رشیا، چائنا، یہ لوگ مداخلت نہیں کر رہے کیونکہ اس وقت صورتحال مختلف ہے. اس سے پہلے 80s کے بعد جب بھی جنگیں ہوئیں، جب بھی ایسی صورتحال آئی کہ پاکستان انڈیا ایک دوسرے سے اسٹینڈ آف ہوا، تو اس وقت بین الاقوامی طاقتوں کے انٹرسٹ تھے اس خطے میں. رشیا کا انویژن جب ہوا افغانستان میں، اس کے بعد پاکستان کی ضرورت تھی امریکہ کو، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پاکستان میں کس طرح ایک جو ہے جہادی نیریٹو کو امریکہ کی مدد سے، سعودیہ کے پیسوں سے اس کو پروان چڑھایا گیا. تو اس وقت چونکہ اس خطے میں پاکستان کی ضرورت تھی، پاکستان تو امریکہ اور دیگر طاقتیں اس میں اپنا رول پلے کرتی رہیں، بھارت کو ریسٹرین کرتی رہیں، پاکستان کو بھی کچھ چیزوں پہ وہ کرتی رہیں. اسی طرح جب 99 میں کارگل وار ہوئی تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. اس وقت بھی
امریکہ جو ہے لا تعلق تھا، اور اسی وجہ سے وہ وار کتنے، لیکن چونکہ وہ عام شہروں تک وہ وار نہیں آئی، تو ہم اور آپ، حالانکہ ہماری زندگیوں میں ہوئی، ہم اور آپ اس کو نہیں دیکھ سکے، وہ ایک مخصوص ایک ہمالیین ریجن میں وہ لڑی گئی، تو لیکن اس کے جو ہزاروں کی تعداد میں انڈین فوجیوں کا بھی نقصان ہوا اور پاکستانی فوج کا بھی نقصان ہوا، اور لیکن اس کے بعد جب بھی اس طرح ہوا، سن 2000 میں بھی ایسا ہوا، ایک بار جنرل مشرف جب پریزیڈنٹ تھے شروع کے دور میں، پھر دوبارہ ایک بار اسٹینڈ آف ہوا، پھر امریکہ اور دیگر سپر پاورز نے اپنا رول پلے کیا، اور 2000 جب یہ ممبئی حملے ہوئے اس وقت بھی سپر پاورز نے 2009 میں یہ میرے خیال ممبئی حملے ہوئے یا 2008 میں، اسی طرح جو 2019 میں واقعہ ہوا اس میں بھی سپر پاور نے، لیکن اس مرتبہ چونکہ ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، اس وقت امریکہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا دنیا میں جو رول ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں، وہ اپنا امریکہ فرسٹ پالیسی لے آئے ہیں، وہ اپنی ٹریڈ وار ان کی چائنا سے جاری ہے، جس کی وجہ سے چائنا بھی ایک بہت پاکستان کا ally ہے، ایک بہت قریبی دوست چائنا ہے جو کہ، لیکن وہ بھی امریکن ٹریڈ وار کی وجہ سے وہ اس میں گھرا ہوا ہے، مشرق وسطیٰ میں غزہ کی وجہ سے تمام عرب ممالک اور دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں وہ اس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، اسرائیل اور اس کی جو فلسطین میں جو جنگ چل رہی ہے، غزہ کے جو کرائسس ہیں اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، باقی تائیوان کا ایشو ہے چائنا کا، وہ معاملہ بھی چل رہا ہے، رشیا یوکرین وار ہے، یعنی رشیا بھی جو کہ ہمیشہ سے بھارت کا رائے رہا ہے، انڈیا کا رائے رہا ہے، وہ بھی ایک جنگ میں پھنسا ہوا ہے، تو اس وجہ سے کوئی بھی دنیا کی بڑی سپر پاور اس وقت کوئی زیادہ اس معاملے میں دلچسپی لینے کو تیار نہیں ہے۔ آن اسکرین ہم بات کر سکتے ہیں کہ آن ریکارڈ اس طرح دلچسپی نہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بیک ڈور جو ہے وہ کچھ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اور دونوں طرف سے بیانات بھی آن ریکارڈ بھی آ رہے ہیں کہ وہ دونوں ملکوں کو ریسٹرین رہنے کی، کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایک بیک ڈور تو یہ ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جنگ نہ کریں، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پہ جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو کچھ لوگ ایک کی طرف سے اور ایک دوسرے کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ یوکرین میں جو ہے ہمیں یہ صورتحال بنتی نظر آئی کہ یوکرین میں کچھ لوگ روس کی طرف سے اور کچھ یوکرین کی طرف اس کی پشت پہ کھڑے ہو گئے تھے، اسی طرح اسرائیل اور اس میں غزہ والے معاملے میں بھی پاکستان اور انڈیا میں آپ کو کوئی امکان نظر آ رہا ہے کہ دونوں نہیں، اس وقت دنیا کے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے کہ اب ہم دونوں ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ہم زبان ایک ہی بولتے ہیں، ہمارا کلچر ایک ہی ہے، ہمارے جو ہے نا مسائل ایک ہی ہیں، تو ہمارے اندر جو جذباتیت ہے وہ بھی ایک ہی جیسی ہے، مجھے لگتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ اب ہم یہ مطلب دنیا، ہم دونوں ملکوں کے جو رہنما ہیں، جو انہیں یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ میڈیا پہ تو بھروسہ کر کے اگر آپ یہ کریں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ میڈیا کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ اس پریشر میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی انہیں آنا چاہیے، لیکن انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کی صورتحال میں شاید دنیا ہم پر ہنس رہی ہو کہ یہ کیا، ان کا تنازع کیا ہے، یہ کس چیز پہ لڑ رہے ہیں دونوں، کچھ مطلب ان 4 جنگیں لڑ کے کس نے کیا جیتا، انڈیا نے کیا جیتا اور پاکستان نے کیا جیتا، کیا فائدہ ملا دونوں ملکوں کو آج تک بھی، اور آگے کیا ملے گا؟ تو دنیا ان چیزوں سے بہت آگے نکل گئی ہے، علاقائی تعاون پہ چلی گئی ہے دنیا، اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات، یورپ نے 200 سال آپس میں لڑتے رہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ کو یہ سمجھ آیا کہ ہم جب تک لڑتے رہیں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، انہوں نے یورپین یونین بنائی، اپنے بارڈرز کھولے، اب ایک باہمی تعاون، اور اس سے یورپ نے کتنی ترقی کی، آج دنیا کے بہترین، یعنی اگر آپ ہیومن انڈیکس دیکھیں اور جی ڈی پی کی شرح دیکھیں تو سب سے زیادہ یورپ کے ہی شہری ہیں جو کہ سب سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پہ سب سے اچھا انفراسٹرکچر ہے، جہاں سب سے زیادہ ویلفیئر اسٹیٹس بنی ہوئی ہیں، شہریوں کو بہترین جو ہے تمام صحت، تعلیم اور تمام بنیادی سہولیات حاصل ہیں، اور وہیں پہ زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے سائنس میں، ڈفرینٹ شعبوں میں، تو یہ اب پاکستان اور انڈیا کے رہنماؤں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کب تک 200 سال پرانا والا نیریٹو لے کے چلتے رہیں گے، ہمیں اپنے لوگوں کی ترقی کرنی ہے، اپنے لوگوں کو
انڈیا ہو یا پاکستان ہو، ان دونوں ملکوں میں غربت بے تحاشا غربت ہے. انڈیا اکنامکلی پچھلے 10-15 سالوں میں اس نے گرو کیا ہے، لیکن اس وقت بھی اگر مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں پتہ، لیکن میں نے جو لاسٹ ٹائم چیک کیا تو پاکستان سے زیادہ غربت کی سطح ہے. وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بہت بڑی آبادی ہے انڈیا کی جو دیہی علاقوں میں بہت برا حال ہے. اگر یہ ان جنگوں میں اور اس نیریٹیوز میں لڑنے کے بجائے اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کے انفراسٹرکچر پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی دنیا میں ہمیں بچانے نہیں آئے گا. کب تک ہم انڈیا رشیا کی طرف، ہم امریکہ کی طرف، یا ہم چائنا کی طرف، یا انڈیا امریکہ اور رشیا کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہمیں خود کرنا ہے. ہمیں ایز اے گرون اپ، ہمیں ایز اے ذمہ دار ملکوں اور ان کی حکومتوں کے طور پر پلے کرنا چاہیے، اور اپنے مسائل کو باہمی رضامندی سے حل کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اس میں دونوں طرف کی غلطیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف ہی کوئی انڈیا ہی غلط ہے. پاکستان کی جانب سے بھی بہت سارے غلطیاں کی گئی ہیں گزشتہ سالوں میں، لیکن ان کو کیسے صحیح کیا جائے؟ جب تک کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا نہیں سیکھیں، جب تک ہم یہ چیزیں نہیں بڑھ پائیں. اس کشیدگی کا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلے ایک ہفتے مہینے میں کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ کشیدگی کسی حد تک ختم ہوگی، مطلب یہ اب آہستہ آہستہ کول ڈاؤن ہوگی، کیونکہ جو انڈیا نے 6 اور 7 مئی کو جو اٹیکس کیے پاکستان کی مختلف شہروں میں، جو ایئر اسٹرائکس کی، میزائل داغے، اس کے جواب میں پاکستانی فضائیہ نے، پاکستان ایئر فورس نے ان کے کم از کم جو انٹرنیشنل میڈیا جسے کلیم کر رہا ہے 3 ان کے لڑاکا جہاز، 3 فائٹر جیٹ ان کے گرائے. تو پاکستان بھی اس کو ایک ایز اے ون کے طور پہ لے رہا ہے، اور انڈیا بھی اس کو کہ ہم نے اٹیک کر دیا، اس نے بھی اپنے جو جنونی صحافی اور ڈیجیٹل میڈیا، اور کہ وہ جو انہوں نے جنون ایک وار ہسٹیریا کریٹ کیا، اس کو شاید ایک طرح سے انہیں سکون مل جائے گا. تو اسی طرح پاکستان کی جانب سے بھی، پاکستان میں بھی جو جذباتی لوگ ہیں اور جو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح جواب دے اور یہ دے، انہیں بھی شاید یہ کہ 3 جہاز گر گئے ہیں. اور اس پہ رانا ثناء اللہ کا بیان بڑا ذمہ دارانہ بیان تھا کہ بس اب ہو گیا دونوں طرف سے اب، لیکن اس کے بعد یہ ڈرون اٹیک جو آ گئے، اور اس کے بعد سے سچویشن تھوڑی سی مزید ایسکلیٹ ہوئی. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، دونوں ملکوں کی جانب سے اس کو ہینڈل کر لیا گیا، اس میں کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا. پاکستان میں شاید 3 لوگوں کی جو ہے ہلاکت ہوئی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. ایک آدمی کی بھی کو بھی جاں بحق نہیں ہونا چاہیے تھا اس سلسلے میں، لیکن اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور چیزوں کو اب ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں، اب دیکھیں کل جو ہے پی ایس ایل کا میچ کینسل کرایا گیا، شاید پی ایس ایل جو ہے دبئی شفٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آئی پی ایل کا میچ بیچ میں روکا گیا. تو یہ دیکھیں نا، یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہ کس کے لیے وہ ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ یہ ہمارا اور اس دونوں ملکوں کے شہریوں کا نقصان ہو رہا ہے. چلے اچھا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں حالات معمول پر آ جائیں گے اور کوئی زیادہ جو ہے جنگ کی طرف یا تباہی کی طرف معاملات نہیں جائیں گے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اسی طرح ہو، اور ملک میں، دونوں ملکوں میں امن ہو، اور دونوں ملک کے عوام جو ہے وہ آگے صحت، تعلیم اور بہتری کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں. آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.